ایک لڑکی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر کیوں روتی رہی اور آوازیں لگاتی رہی کہ تم زندہ تھے تو طرح طرح کی خوشیاں میرے پاس تھیں، اب مجھے ہر طرح کے تانے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کے دلوں کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اسد نامی انسان ہے، اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی عرصے کے بعد اس کو بیٹی سے نوازا۔ اس نے بہت خوشیاں کی۔ ناصر نامی شخص اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹوں سے نوازا، مگر میرے دل میں وہ خوشی اور حسرت محسوس نہ ہوتی تھی۔ میں سوچتا رہتا کہ یا الہی، کب وہ وقت آئے گا کہ مجھے تو بیٹی جیسی دولت سے نوازے گا۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ فلاں فلاں شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نبوی سنائی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی عطا کرے اور وہ اس کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وہ ناصر نامی شخص کہنے لگا کہ ابھی میری حسرت اور بڑھ گئی اور میں سوچنے لگا، اپنے رب سے دعا کرنے لگا، اے میرے رب، وہ دن کب آئے گا جب میرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آخرکار ایک دن ایسا آ گیا، کئی عرصے کے بعد اللہ کی رحمت برس پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ وہ ناصر نامی شخص کہتا ہے، بیٹی کے آنے کے بعد میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا الہی میرے کام میں برکت عطا فرما، اور میں نے دعا کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا کام پکڑا۔ آہستہ آہستہ میں اس کام کو کرتا رہا۔ ایک دن مجھے کال آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پورا کر دیا ہے۔ جب میں اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے مجھے اس پیسوں کے عوض دگنے پیسے دیے اور کہنے لگا کہ تم نے میرا کام بہت اچھا کیا ہے۔ اس کام کو پھنسے ہوئے کئی عرصے گزر چکے تھے، مگر کسی نے یہ پورا نہ کیا۔ آج میں تجھ کو بطور انعام یہ رقم دے رہا ہوں۔ وہ ناصر نامی شخص کہتا ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں گھر واپس لوٹا اور آ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ آہستہ آہستہ میرے دن بدلنا شروع ہو گئے اور اللہ کی خاص رحمت مجھ پہ ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں جا رہا تھا، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، مجھے ہسپتال لے کر جایا گیا۔ وہ ناصر نامی شخص کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت نزاع یعنی آخری وقت قریب آن پہنچا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے مجھے سارا کچھ عطا کیا ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ابھی آخری وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اور اس نے یہی الفاظ کہے اور وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ 10 سال کی عمر میں مجھے یتیمی دیکھنا پڑی۔ میرے باپ کے جانے کے بعد گھر والوں نے مجھ پر ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی گزرتی رہی۔ جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تو ایک دن اچانک میرے گھر والوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میں جا کر اپنے باپ کی قبر پر رونے لگی اور کہنے لگی کہ 10 سال تک آپ زندہ رہے، مگر مجھے آپ نے ایک اف تک نہ کہا، مگر آپ کے جانے کے بعد دیکھے میرے جسم کا کیا حال ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے آواز آئی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں بہت اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ وہ آمنہ نامی بچی کہتی ہے کہ میں ہر روز اپنے باپ کی قبر پر جاتی اور دعا کرتی۔ اچانک ایک دن مجھے خواب آئی اور میں نے دیکھا کہ میرے والد جنت کی بہاروں میں سے کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بیٹی، یہ سب تیری دعاؤں کا اثر ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان قریب تجھے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ کہتی ہے میں صبح اٹھی تو ایسے ہی ہوا کہ میرے گھر والوں کا رویہ بدل چکا تھا، سب نے مجھے پیار کرنا شروع کر دیا۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ یہ سب مجھے ظلم کر رہے تھے، آج اتنا پیار کیسے آ گیا؟ وہ کہتی ہے کہ مرتے وقت مجھے میرے باپ نے نصیحت کی تھی کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ میں ہر روز صبح ہوتے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتی، اور اس کا مجھے یہ وظیفہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے دل بدل دیے اور میرے باپ کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جو ان کو زحمت دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا عبرتناک انجام کرے گا۔